بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا، اور میں حاضر خدمت ہوں آج کی خبریں، اخبارات، تجزیے، تبصرے، تمام انالیسز کے ساتھ۔ تو جو خبریں آج میں نے پک کی ہیں جن پر میں بات کروں گا، ایک تو اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں، ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں انہوں نے ایک کنٹروورسی ایک جنریٹ ہوئی ہے، اس میں جو دوغلا پن ہے اسحاق ڈار صاحب کا، جو ان کی منافقت ہے، اور اس گورنمنٹ کی جو دوہرے چہرے ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ اور پھر ایک بڑی عجیب بات ہے، آصف علی زرداری صاحب کی سالگرہ، ایک بوڑھا آدمی ہے، بیمار ہے، اللہ انہیں صحت دے، لیکن سالگرہ کو انہوں نے منایا ایک اپنی پولیٹیکل فورس اور اپنی سیاسی طاقت، تمام سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں گورنر اور سارے عہدیدار، اور پھر بڑا ایک، اور یہ اشتہار، مجھے نہیں پتہ ان اشتہاروں کی جو قیمت ہے وہ سرکاری طور پر ادا کی گئی ہے یا انہوں نے دی ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی مجھے کہ پاکستان میں کیا بے روزگاری ختم ہو گئی ہے؟ لوگ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، کے پی میں، پنجاب میں، ہر جگہ مر رہے ہیں، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، اور ایک تباہ کن صورتحال ہے، لیکن آصف علی زرداری کی ایک سالگرہ، آتش بازیاں بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ اس کا ذکر کریں گے۔ اور یہ دو خبروں کے بعد میں آج سہیل وڑائی صاحب بہت ہی ایک زبردست کالم نگار ہیں، اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں بیکاز ہی از اے ٹرو، ایک وہ انٹلیکچوئل ہیں۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، دلی کے تلنگے اور لکھنؤ کی شوبدن۔ یہ دو خبریں جو ہیں، میں جب ڈسکس کر کے ان کے کالم پر آؤں گا تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ میں نے ان کا کالم ان خبروں کے بعد کیوں چنا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے اٹلانٹک کونسل، ایک امریکہ کا تھنک ٹینک ہے واشنگٹن میں، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ سپانسرڈ بائی جوئش لابی ہے، اس میں حسین حقانی صاحب بھی کام کرتے رہے ہیں، شجاع نواز صاحب بھی، اور بھی بہت سارے پاکستانی وہاں پر کام کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک کنورسیشن جناب اسحاق ڈار صاحب کی جو آج کل امریکہ میں ہے، تو جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے جب بات ہوئی، تو انہوں نے ایک گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ تمام جو ڈاکٹر جو عمران خان ہیں، ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ایک لیگل پروسیس کے نتیجے میں عدالتوں نے دی ہے، اور ہر ملک کو چاہیے کہ وہ دوسرے ملک کا جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کو وہ کرے، رسپیکٹ کرے۔ جس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو سزا ہوئی ہے وہ ایک ڈیو پروسیس ہے، امریکہ کی عدالتوں کا ایک سسٹم ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، تو اس لیے اگر ہم اس میں بات نہیں کر رہے تو امریکہ کو یہ عمران خان کے حوالے سے بات نہیں، یہاں پر بات نہیں ہونی چاہیے، یا کسی اسکالر کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب جناب ادھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں ڈاکٹر فوزیہ سے، ان کی بہن سے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو چھڑوائیں گے، اور وہ امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل، یہ تو ایک ڈیو پروسیس کے نتیجے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سزا ہوئی ہے، اور پاکستان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے جوڈیشل پروسیس میں مداخلت کرے، اور آپ عمران خان کے بارے میں مداخلت نہ کریں۔ یعنی عمران خان ایک ایسا تھریٹ ہے کہ یہ کسی بھی ایشو پر سودے بازی یہ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا۔ دوہرا چہرہ، یعنی اس کو کہتے ہیں منافقت، اس کو کہتے ہیں جھوٹ، اس کو کہتے ہیں دوغلا پن، کہ وزیر اعظم ڈاکٹر فوزیہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اتنا اسحاق ڈار صاحب میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ ایک ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یار وہ جو میرا جو ریمارکس تھے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے دیکھے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں کوئی ہم نے تو ہمیشہ عافیہ صدیقی کو نون لیگ نے پاکستان میں واپس لانے کی بات کی ہے۔ لیکن اب لوگ اس سارے بیسیکلی جھوٹ کو وہ دیکھ چکے ہیں، بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس رجیم کو، ان لوگوں کو، ان سیاستدانوں پر بلیو نہیں کرتے، اور سوشل میڈیا پر ان کو مختلف القابات سے نوازتے ہیں جو میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اب دوسری خبر، یعنی یہ جو اسحاق ڈار صاحب والا معاملہ، اس میں جھوٹ، منافقت، دوغلا پن سب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آ جائیے جی، زرداری صاحب کس چیز کی سیلیبریشن آپ کر رہے ہیں؟ پنجاب میں کیا فتح کرنے آئے ہیں آپ، اور سندھ میں آپ نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں آپ۔ اور اس میں جو ڈان میں اشتہار ہے، سیلوٹیشنز، یعنی سلام ہے، کس لیے کہ آپ ایک بڑے
کامیاب آدمی ہیں، بڑا آپ نے ایک آئینی طور پر بڑی آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. کیا اچیومنٹ ہے آصف علی زرداری کی سوائے اس کے کہ 2 نمبری کر کے جھوٹ اور جو ایک بٹریل کیا انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے سے، جو ایک ورکرز کا نظریہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان. سندھ کو آج پھر دوبارہ وڈیروں کے حوالے کر دیا انہوں نے. اور آصف علی زرداری نے جو بے نظیر کی اولاد تھی اس کو جو ٹریننگ دی ہے، کیا وہ آج بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے خیالات کے امین ہیں؟ ہرگز نہیں. ایک ہی چیلنج تھا آصف علی زرداری کے پاس کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو ڈھونڈیں. ایک یونائٹڈ نیشن جانے کا بھی ڈرامہ کیا. ڈرامہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے TOR سارے بدل دیے تھے. 5 سال پہلے صدر رہے، سندھ میں 15 سال سے حکومت ہے. اس پورے نظام کے اندر رچے بسے ہوئے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے. اور وہ جو بیٹا ہے ان کا، اس کو وہ جو پتہ نہیں کون سے رنگوں کے وہ سوٹ پہنتا ہے، ینگ آدمی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اصل وہ بھی ایک فیلئر ہے جو اپنے گھر یعنی اپنی ماں کا خون نہیں پکڑ سکے، جو نہیں تلاش کر سکے قاتلوں کو حکومت میں رہنے کے باوجود، اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملائے ہیں. تو کس چیز کی سیلوٹیشنز؟ یہ شرم کا مقام ہے. پیپلز پارٹی جو ایک عوامی جماعت تھی آج ختم ہو گئی وہ ساری آئیڈیالوجی، اور یہ وڈیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. وہ کیا بے نامی اکاؤنٹ اور اربوں روپے کی کرپشن، اور پھر یہ جو سارا ایک فارم 47 کی گورنمنٹ اس کے ساتھ مل کے انہوں نے جو 8 فروری کے مینڈیٹ کو جو چوری کیا، اور پھر اس کے بعد جو مخصوص نشستوں پر اتنی بے حیائی سے اور بے شرمی سے انہوں نے قبضہ کیا. کسی میں کوئی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ وہ یہ کہتا کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اب سہیل وڑائچ کا کالم میں، یہ 2 خبریں بڑی ریلیونٹ ہیں اس کالم کے حوالے سے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں اور ڈپٹی نذیر احمد کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ دلی میں تلنگے تھے اور لکھنؤ کے علاقے بخاری کی شعبدنوں کا ذکر کرتے ہیں جو گالیاں نکالتی تھیں اور بڑی کراری گالیاں نکالتی تھیں. یعنی لکھنؤ کے جو شرفا تھے جب وہ آپس میں لڑتے تھے تو وہاں پر گالی کا کنسیپٹ نہیں تھا. تو وہ یہ جو بخاری شریف جو علاقہ ہے وہاں پر یہ شعبدنیں ہوتی تھیں جو گالیاں نکالتی تھیں ان شرفا کے بیہاف پر پیسے لے کر، اور جو پیسے زیادہ جس کی دام زیادہ ہوتے تھے وہ بڑی کراری گالیاں نکالتی تھی. اس کو انہوں نے بیسیکلی سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو سارے یوٹیوبرز ہیں، یہ جو سارے اس وقت ویلاگرز ہیں، وہ دلی کے تلنگوں کی مانند اور بخاری کی شعبدنوں کی طرح گالیاں نکالتے ہیں، لائکس لیتے ہیں، لیکن یہ اور مصالحت کے نام پر یہ بھڑکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے آپ مصالحت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں سہیل وڑائچ آپ بہت ہی ایک زبردست آدمی ہیں، میں جانتا ہوں آپ یاروں کے یار ہیں، اور انفارچونیٹلی آپ کے سارے دوست اس وقت یہ ایک تاریخ کا جبر ہے اس سائڈ پر کھڑے ہیں جن کی مخالفت آپ ہمیشہ کرتے رہے. اور اب مجھے یقین ہے کہ آپ کی روح پھڑپھڑا رہی ہے، آپ اس طرف رہنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ جھوٹ ہے، وہ سارا فراڈ ہے. لیکن اب آپ دوستی کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور آپ کو یہ ٹاسک مل گیا ہے کہ آپ کبھی دلی کے تلنگے کہتے ہیں ان یوٹیوبرز کو، کبھی آپ انہیں لکھنؤ کی شعبدنیں کہتے ہیں، اور کبھی آپ ڈپٹی نذیر احمد کا حوالہ دے کے بتاتے ہیں کہ غدر کے بعد لوگ گالیاں بھی نکالتے تھے، لوٹتے بھی تھے، اور وہ بالکل اسی طرح تھے جس طرح آج کے یہ یوٹیوبرز ہیں. اور پھر آپ نے یہ تنقید کی ہے کہ یہ مصالحت کے نام پر بھڑکتے ہیں. مجھے یہ ایک بات بتائیے، کیا چور کو چور کہنا تلنگا پن ہے؟ جو لوگ اقتدار پر زبردستی قابض ہو گئے فارم 47 کے ذریعے، جو الیکشن نہیں جیتے تھے، عوام نے جن کو مینڈیٹ نہیں دیا، ان کے اقتدار کو اگر عمران خان مان لے، PTI مان لے، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شریف ہو جائیں گے؟ وہ پھر یہ شرفا والا کام ہے، یہ بے حیائی والا کام ہے. دیکھیں یاد رکھیں جب واقعہ کربلا میں اہل بیت حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا مصالحت سے، انہوں نے کہا تھا کمپرومائز نہیں کروں گا حق سچ پر. ہم سب کو پتہ ہے کہ اقتدار یہ PTI کا وہ جیتے تھے. 8 فروری کا مینڈیٹ جس حکومت کے پاس ابھی ہے، جو بنائی گئی حکومت، ان کے پاس نہیں تھا. اور جب جن لوگوں نے دولت ملک کی لوٹی، اگر آپ ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے، ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ چور ہیں اور معاشرہ ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تو کیسے
یہ تفریق سامنے آئے گی کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تلنگے ہیں اور یہ پاتال میں گریں گے اور آئے گی لائٹ، بالکل لائٹ آئے گی، بالکل روشنائی آئے گی، اور یہ جو ہے نا یہ تاریک رات ختم ہوگی، اور یہ جو اصل تلنگے وہ ہیں جنہوں نے عوام کے حقوق پر قبضہ کیا ہے، عوام کے وسائل پر قبضہ کیا ہے، اتنی ہمت پیدا کریں کہ آپ انہیں تلنگا کہیں۔ آپ ان کی جو چوری اور ان کی واردات کو کچھ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ یار انہیں برا نہ کہیں، انہیں کہیں کہ آپ بڑی عزت کے لائق لوگ ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب کے گھر جو چراغ نہیں چل رہا، روٹی نہیں ہے، غریب کے بچے کے پاس روزگار نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تو کہیں پہ سالگرہیں منائی جا رہی ہیں، کہیں پر ڈاکٹر عافیہ اور عمران خان سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیو پروسیس ہے۔ یہ سارا دوگلا پن دیکھیں، پھر ان لوگوں کو میرا سہیل وڑائی صاحب آپ سے یہ سوال ہے، دیکھیں میں تو بہت ہی آپ کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے آپ اس بات کا جواب بھی نہ دیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک صاحب حیثیت اور ایک بہت بڑے اسٹیبلشڈ آپ کالم نگار ہیں، جنگ اخبار میں ہیں، ان کے ایڈیٹوریل پیج کو دیکھتے ہیں، اور ہماری تو کوئی اوقات نہیں، ہم تو راندہ درگاہ ہیں، ہم سے تو ہمارا سایہ بھی آج کل شرما جاتا ہے اور دور بھاگتا ہے، تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا؟ آپ ہم جیسے کروڑوں لوگ جو گلیوں کے کیڑے ہیں، جو اس وقت کھڑے اپنے حقوق کے لیے چیخ رہے ہیں، لیکن جن کو شہباز شریف صاحب اوں 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 کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو لیکن میں اتنا آپ سے ضرور کہوں گا کہ اپنے حق مانگنے والے کو آپ تلنگا نہیں کہہ سکتے، اور جو خواتین ہماری یوٹیوبرز ہیں جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، جو پتہ نہیں کہاں کہاں پر بیٹھی ہیں اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ شو بدنے نہیں ہیں۔ تلنگے اور شو بدنے وہ ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر، ایک جعلی مینڈیٹ کی بنیاد پر پاکستانی عوام پر قابض ہیں، یہاں پر ان کے پاس حکومت ہے اور استحصال کر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں، اور بیرون ملک اپنی جائیدادیں اور اپنی دولت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب آج کی جو مجھے سمجھ میں آیا اخبار کو دیکھ کے، تجزیہ اور انالیسز آپ کے سامنے ہے، تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔